حافظ سعد صاحب مرحوم کی وہ آخری ویڈیو جو انہوں نے اپنی زندگی میں بنائی اور جس کو لوگ قیامت تک دیکھ کر روتے رہیں گے، دعائیہ کلمات کو پڑھ رہے ہیں اور ایسی نظم کو پڑھ رہے ہیں کہ جسے سن کر آپ خود اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے کہ وہ چاہتے کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، وطن عزیز کو کیسا بنانا چاہتے تھے اور کیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس نظم کے اندر دعائیہ کلمات جو پڑھے ہیں، پہلے آپ وہ ملاحظہ کر لیں، آپ حافظ سعد صاحب کی وہ ویڈیو کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے گنگنا رہے ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، وہ اشعار آپ سنیے اور کس درد کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ وہ سنیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں۔ ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ، گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ، ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھالی میں، ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ حافظ سعد صاحب ایک مسجد کے امام تھے۔ افسوس یہ ہے کہ جس کی زندگی میں ہم قدر نہیں کرتے ہیں وہ انتقال کے بعد اسٹار بن جاتا ہے، اس کو پھر ہم اپنا اسٹار سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سپر اسٹار ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی دنیا میں کوئی قدر نہیں تھی، لیکن بعد انتقال وہ کس طرح سے چرچے میں آتے ہیں اور کس طرح سے فیمس ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم اپنے مسجدوں کے مؤذنین اور ائمہ، نماز پڑھانے والے اور مدرسوں میں پڑھانے والوں کی قدر اس وقت کر لیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کر سکیں اور ہم ان کی رسپیکٹ کر سکیں اور ان کو ہم اپنا اسٹار ہیرو سمجھ سکیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان زندگی میں ہمارا سہارا چاہتا ہے تو ہم اس کا سہارا بھی نہیں بنتے، لیکن اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے ہم اپنے کندھوں کو دینے میں دھکا مکی کرتے ہیں کہ ہم اس کو کندھا دیں گے۔ کاش زندگی میں اگر آپ نے اس کو سہارا دیا ہوتا نا تو وہ زندگی میں ایسا کچھ انسان کر کے جاتا کہ لوگ اسے اس کی نسلیں یاد رکھتی، لیکن لوگ انتقال کے بعد اسٹار بنتے ہیں۔ زندگی میں ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے ہی نہیں ہیں۔ کون جانتا تھا حافظ سعد صاحب کو؟ کون جانتا تھا کہ یہ اپنے آخری ویڈیو سے اتنا زیادہ فیمس ہو جائیں گے اور اس طرح سے ان کا انتقال ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں چرچے میں آ جائیں گے؟ کون جانتا تھا؟ آج ہمارے دل کر رہے ہیں کہ کاش حافظ سعد صاحب ہوتے یا ان جیسے ایسے تمام لوگ جو جن کا یہ حالت، یہ کنڈیشن ہوئی۔ ہم کیا سوچتے ہیں انتقال کے بعد جب انسان کی قدر کھلتی ہے نا تو ہمارا دل چاہتا ہے اس کو گلے سے لگا لیں، اس کو کلیجے سے لگا لیں، کاش یہ ہمارے سامنے ہوتا، کاش ہمارے پاس ہوتا۔ لیکن زندگی میں ہم کسی کی قدر نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں، زندگی میں ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں، لیکن زندگی کے بعد پھر ہم دھکا مکی کرتے ہیں اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے۔ کاش آپ اس کو زندگی میں سپورٹ کرتے نا، زندگی میں آپ اس کو سہارا دے دیتے نا تو وہ کچھ سے کچھ بن جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے کہ بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، ہم اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، ہم اس سے دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو لوگ دنیا میں حیات ہیں نا، ہم ان کا ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا سہارا بنے، ایک بھائی کا سہارا بنے، ایک بیٹا اپنے باپ کا سہارا بنے۔ لیکن یہ تو کوئی بن ہی نہیں رہا ہے۔ یہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کی تو قدر ہوئی نہیں رہی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری انتقال کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے نا کسی کا، اس کے بعد اس کی رسپیکٹ ہماری نظر میں آتی ہے۔ تو اس لیے خدا را زندوں کی قدر کرنا سیکھو۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کی آپ قدر کریں گے نا تو اس سے آپ کی آخرت سدھرے گی۔ اس سے یہ جو آپ اللہ کے لیے اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس سے آپ کی آخرت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے نے کسی کی نماز جنازہ کو پڑھا، کسی کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے، اس میں شریک ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریک ہونے والے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں کیا اللہ کے لیے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم شریک ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں۔ ہم ان لوگوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں دیکھو، میں تمہارے فلاں بندے کے جنازے میں آیا ہوا ہوں۔ ایک دوسرے کو شکل دکھانے کے لیے ان کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ دعائے مغفرت میں بھی شریک ہو رہے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے۔ تو ہمارے سارے عمل دکھاوا ہیں، تو خدا را اپنے آپ کو دکھاوے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہاری شکل اور صورت کو، تمہاری شکلوں اور صورتوں اور جسموں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے،
بلکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر تم کسی کے جنازے میں شریک ہو تو اللہ کے لیے ہو یا دکھاوے کے لیے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ بہرحال میں حافظ سعد صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ سعد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے تمام گھر والوں کو، چاہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ زندوں کو سپورٹ کریں۔ اگر ہم اپنے ائمہ، مسجدوں کے مؤذنین اور اپنے مدرسوں کے جو مدرسین ہیں، اگر ہم ان کی زندگی میں قدر کریں تو ان کے دلوں سے بہت دعائیں نکلیں گی ہمارے لیے، لیکن افسوس کہ ہم انسان کے مرنے کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں، زندگی میں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو دکھ ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے دکھ میں آپ شریک رہیں۔ اس کے صرف اسٹیٹس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹس پہ لکھ دیا میں آپ کے ساتھ غم میں شریک ہوں، پھر آپ نے زندگی بھر اسے جا کے پوچھا بھی نہیں۔ بھائی یہ کوئی غم میں شریک ہونا اسٹیٹس پہ لگانے سے نہیں ہوتا ہے کوئی بندہ، بلکہ آپ اس کے ہم قدم ہو جائیں، آپ اس کو سپورٹ کرنے لگیں، یہ ہوتا ہے انسان کو زندگی میں سپورٹ کرنے کا مطلب۔ تو زندوں کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ، عزت اور قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔